اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہے وہ پتھر کا دل، دل نہیں دوستو، جو کسی کی نظر کا ٹھکانہ نہیں۔ اس کو منزل ملی، مدعا مل گیا، جس کو پیر کامل کا آسرا مل گیا۔ پیر کامل ملا تو خدا مل گیا، یہ حقیقت ہے واللہ فسانہ نہیں۔ قابل احترام پیر طریقت میرا مرشد خانہ صاحبزادہ پیر محمد طیب سراجی مدد اللہ العالی، والد گرامی پیر طریقت رابری شریعت صاحبزادہ پیر احمد حسن صاحب مدد اللہ العالی، صاحبزادہ پیر فیض الحسن صاحب مدد اللہ العالی، صاحبزادہ پیر منظور الحسن صاحب مدد اللہ العالی، صاحبزادہ محمود الحسن صاحب مدد اللہ العالی، اور جملہ صاحبزادگان، مشائخ عظام، علماء کرام، نعت خوان حضرات، معززین علاقہ، بزرگوں، نوجوانوں، ساؤنڈ سسٹم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 40واں سال ثواب دی محفل ہے۔ زیادہ تر گفتگو علامہ صاحب فرما گئے ہیں، مختصر حاضری ہے صرف ایک چیز کو سمجھن واسطے کہ سادے بزرگ کون ہیں۔ سب تو اہم چیز، کیونکہ ہر مکاتب فکر، ہر سوچ اپنا ایک نظریہ دیندہ ہے کہ ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں، ہم توحید والے ہیں، ہم رسالت والے ہیں۔ حضرات محترم، سب تو پہلی چیز دیکھنی پوسی کہ 1000 سال کل کن کے اج تک اللہ والا کون ہے، یعنی رسول اللہ والا کون ہے۔ بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن قبرنچ گئے پین، لیکن ایجے بھی ہیں جرے خود کو شیخ القرآن بھی کھوینے ہیں، شیخ الحدیث بھی کھوینے ہیں، لیکن نبی دے علم غیب دی نفی کرنے ہیں۔ کیا وہ اللہ دے ولی ہو سکدن؟ کیا اپنے آپ کو جناب بہت بڑا ذاکر اور بہت بڑا مفکر آکھن والے قبرچ گئے پین، جرے ابو بکر کو برا آدھے ہیں، عمر کو برا آدھے ہیں، عثمان کو برا آدھے ہیں، تو سوچ کرو ولی ہو سکدن؟ ولی اللہ او ہو سکتا ہے جس نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کو صحیح سمجھا۔ اس دے وچ کسی بھی مکاتب فکر دا کوئی اختلاف نہیں، ہر مکاتب فکر ہاتھ چھوڑ کے بھی، ہاتھ بد کے بھی، تیرا فضیدین دے نالی ایو پڑھ دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ دکھا ہمیں سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اب دین اسلام کو جب دیکھیں گے، 1450 سال کی ہسٹری اسلام دی ایک سوں تاؤں دے وچ سب تو پہلے ولی اللہ غیر نبی دے وچ محمد عربی دے مسلح تے کھڑم ہونا والا پہلا شخص ابو بکر صدیق، بات اس تو بعد عمر فاروق ہے، بات عثمان غنی، پھر مولا علی۔ اگر انہاں کو کوئی انعام یافتہ نہ منے سی تا نہ کوئی سی بھی ولی اللہ کو سچا ہو نہیں آکھ سکتا، کیونکہ جتنے بھی سلاسل آج یہ نقشبندیہ سلسلہ ہے، اس کی تمام ایسے ڈور کو پکڑو اور چلے جاؤ، تمہارا ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ میں جائے گا۔ اور اگر چشتی سلسلے کو پکڑو تو اس ہاتھ سیدھا مولا علی کے ہاتھ میں جائے گا۔ لیکن چشتیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے قلوب و اذان کو کھولو، جس علی کے تم ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہو وہ ہاتھ صدیق اکبر کے ہاتھ کے اندر، وہ ہاتھ صدیق اکبر دیتی۔ اس واسطے اہل سنت و جماعت ایک ایسا رستہ ہے، ایک ایسی صراط مستقیم ہے جری میرے محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
آپ نے اپنی امت کو سکھائی۔ حضرات محترم یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا قرب عطا کریں دے جیڑا اودے نبی نال محبت کرے، جیڑا صرف اوندا ذکر کرے، صرف لا الہ الا اللہ توحید بیان کر کے صرف لا الہ دی تسبیح تے کھڑ ونجے تے محمد رسول اللہ دی تسبیح کو بھول ونجے او قرب الہی نہیں پا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت دے نال سب سے بڑی نماز میں ہمیشہ بتاتا ہوں فریضہ ہے، نماز ہے، اور نماز کو بڑی عبادت تا کوئی کون جو فرض ہے، حکم ہے، اللہ تعالیٰ اون دے وچ بھی اپنے نبی کو یاد کرویندا ہے، اس دے وچ بھی نبی دی آل کو یاد کرویندا ہے، اس دے وچ بھی ابوبکر، عمر، عثمان و علی کو یاد کرویندا ہے، اس دے وچ تے کو سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردی تمام تر سلسلے اتاری ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو جیرا صراط مستقیم تے ہے، جس وقت بھی تو نماز پڑھتا ہے وہ تمام تر پروسیس جو انسان عام طور پر سوچتا ہے وہ تمام تر چیزیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم مانگتے بھی ہیں اور چلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وقت سوچا الگ الگ ہے، پیر الگ الگ ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ جو پیر جو کچھ کہہ جائے آدن میرے مرشد آکھ ہے، تیرا مرشد آدھا ہے کہ ابوبکر کو جھکا کر تو کو کر دینا ہے، تیرا مرشد آدھا ہے علی کو اٹھا دینا ہے، مقصد یہ ہے اٹھانے کا کہ صدیق اکبر کو گرا دو، جس کو جس کی استطاعت کے مطابق جو منزل و مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ آج کے تم ولی کو بھی ڈیگریڈ کرو گے، رب ذوالجلال تمہاری عبادتیں تمہارے منہ پر دے مارے گا، آج کے ولی اللہ کو، اور وہ جو محمد عربی کے مصلی پر کھڑے ہوں ان کو تم کسی بھی انداز سے ڈیگریڈ کر کے انہاں دے یعنی معیار کو ڈھوا کے تے رب دے مصلی دے تے کھڑا تھی کہ تے انعام یافتہ لوگاں دا رستہ نہیں منگ سکتا، انعام یافتہ لوگاں منگ سے پیر سواگ درستہ منگ سے، حضرت دوست محمد کندھاری، میرے مرشد خانہ حضرت عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سعید صاحب، حتیٰ کہ مجدد لسانی شیخ احمد سرندی فاروقی درستہ منگ سے، داتا الحجویری درستہ منگ سے، سلطان بہو درستہ منگ سے، جو اگر تاجدار گرڑا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ درستہ منگ سے، تبات او رستہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سبحان اللہ۔ حضرت محترم دے کوئی شک نہیں کہ آسائشہ انسان کو غافل کریں گے، لیکن اگر آسائشیں ہی غافل کر دیتی تو بڑے بڑے ہمارے اولیاء کرام بادشاہوں کی مسند پر بیٹھ کر انہوں نے ہمیں دین سکھایا۔ وقت دیتے ہیں، امام اعظم و حنیفہ کی بات کرتے ہو، سب حنفی بیٹھے ہیں یہاں پر، کوئی بھی نہیں آدھا، سارے آدھنا سے حنفی ہیں، تو حنفی کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے جو امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ رب العزت نے ان کو اتنی دولت سے نوازا تھا کہ ایک ہاتھ سے وہ تسبیح پڑھتے تھے، اونٹ کے اوپر بیٹھ کر دوسرے سے حساب کرتے تھے، یعنی گھر بے کے حساب پورا نہیں ہو سکتا دولت دا، اور وہ اتنے دولت مند تھے کہ تمہارے پورے ملک کو خرید لیتے، لیکن سوچ کر وہ امت امام بڑھ کے گئے۔ تو یہ دکان، یہ کیسان، یہ دنیا داری، یہ تمہیں غافل نہیں کر سکتی، اپنا ضمیر، اپنا کردار، اپنا انداز تمہیں غافل کر سکتا ہے عبادت الہی سے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بادشاہ وقت ہیں، دیندار انسان ہیں، اللہ دے ولی ہیں، حالانکہ بادشاہ اب جب اپنی مسند پر بیٹھتے ہیں تو آپ نے ہسٹری دیکھ لو، 200-400 سال کی بادشاہوں کی ہسٹری دیکھ لو جو اسلام زوال میں پہنچا ہے، لیکن بادشاہ اگر اپنے مسند پہ بیٹھ کے اللہ دا ولی ہوئے تو کمال ہو گئے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم بن ادم اپنے بستر تے مخمل دے بستر دے ستے پہن سکون کریں دے محل دے بیچ، اچانک رات کو آواز آئیے چھت تو کہیں دے ٹرن دی، اٹھ بیٹھن، آکھنے رات کو چھت تے کون ہے پتہ آواز دیتی کون ہے، وہاں کہ میں اپنا اٹھ کو لیندہ وطا، بڑے سمجھنے کی بات ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے حضرات، کہ اللہ دے نیک بندے جڑے رستہ نپینے ہیں تو نپ گندے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے بے وقوف، یعنی جس انداز سے آپ نے کہا کہ تے کو نہیں پتا کہ اٹھ زمین تے ہوندن کہ چھتاں تے ہوتے ہوندن، وہ تا کہ اگر اٹھ چھتاں تے نہیں ہوندے تو اللہ بھی مخمل دے بسترے تے نہیں لبدا۔ یا اللہ کے ولی کو یہ پیغام مل رہا۔ خیر پوری رات بڑی عجیب جھیں گزری، صبح اٹھے نہ اپنے مسند تے پہنچ گئے، دربار لگا پہ ایک شخص آیا، بڑے جہ جلال دے نال آیا، دبدبے دے نال آیا،
آیا اور کہا کہ بادشاہ 2-4 دن میں تمہارے سرائے میں رہوں گا، تمہارے سرائے میں رہوں گا۔ وہ آکھے بڑا عجیب بندہ ہے، تے کوئی سرائے نہیں تھا، میرا بادشاہ دا محل ہے۔ وہ آکھے تواڈے کول پہلے ہی تھا کون رہندا آئی؟ وہ آکھے جی میرا والد۔ وہ آکھے اون دول پہلے ڈاڈا، اسے پشت در پشت گنوایا۔ وہ آکھے تواڈے تو بعد، وہ آکھے میرا پتر، تو وہ آکھے اون تو بعد، وہ آکھے میرا پوترا حضرت ابراہیم بن ادم۔ اسی طرح گنواتا چلا گیا۔ تو وہ آکھے بات میں تو کوئی ہو آکھے کہ سرائے ہے کہ نہیں؟ تو حیران اور شش و پنج میں پڑ گئے۔ حضرت وہ رات کی کیفیت الگ تھی، پھر صبح کی یہ کیفیت ہو گئی، اور وہ کہتا ہوا چلا گیا شخص۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو جرے غور و فکر آپ نے کیتا نا، آپ دوڑے اور اون دو ٹر پے وہ کو گولن بس اس کو پوچھانے میں کوئی ہکو گا اللہ ساچا وانج گولا نے ہکو گا اللہ ساچ کہ تو ہیں کون؟ اس نے اپنا چہرہ ہٹایا تو حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ حضرت محترم حالت یہ بدلی جب خضر علیہ السلام نے بتایا کہ میں خضر ہوں، آپ کے دل کی حالت یہ بدلی کہ اپنے محلات کو آپ نے چھوڑا، بیابانوں میں چلے گئے۔ اللہ دے ولی اکثر کلی جھاگو لیندی ہیں جتا ذکر کر سکے کمال پاچا گن، یعنی ولایت صغرا کا جو یہ تسلسل ہے ولایت کبرا تک پہنچ جائے، فنف اللہ ہو جائیں۔ 8-9 سال غار لکے رہے، عبادت کرندے رہے، ذکر کی محبت، اللہ کی محبت دل میں پڑ گئی، نصیحت دل میں بیٹھ گئی۔ حضرت محترم 9 سال بعد کچھ لوگاں پتہ لگا 8-9 سال بعد کہ حضرت ابراہیم بن ادم تا اتھا موجود ہے، اتھو پتہ لگا تو آپ نے فرمایا وقت اتھا میرے دل چرے آکاری آ سکتی، آپ اتھو مکہ معظمہ وستے آپ ٹر پے۔ رستے دے اندر آپ کو ایک ولی کامل ملے اور انہوں نے آپ کو اسم ذات سکھایا۔ اب سمجھنا، اسم ذات سکھایا، جیسے اسم ذات سکھایا تو چلے گئے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام آئے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور فرمایا کہ تے کو جائیں اسم ذات سکھایا، تے کو پتہ ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نہ جانتا۔ آپ نے فرمایا وہ الیاس علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا تیری طریقت دا مرشد اور پیر میں ہاں کہ تے کو پہلی پٹڑی کول اوہ محل کول گھن کے اور تے کو غاراں تک اور قرب الہی تک پہنچانے والا میں ہاں۔ آج تو بات تیر میں پیر طریقت یعنی مرشد یہ ہوتا ہے کہ جو محلات سے اٹھا کر دل کے محور کو نور سے تجلی، اللہ کے نور کی تجلی سے ایسے محو کر دے کہ حضرات محترم وطو کو محل چس نہ کریں بلکہ جنگلات مزا کریں کہ جتنا کوئی تنگ کرنے والا نہ ہوئے، یا اللہ دا ذکر ہوئے یا رسول اللہ دا ذکر ہوئے۔ اے ہن وہ لوگ جنہوں نے کمال پایا اور ایسا کنہ دے مننے والے لوگ ہیں۔ میں کیوں کہتا ہوں ہمیشہ قائد اور نظریات پر کیوں لڑتا ہوں لوگوں سے؟ بڑے بڑے مگر مچھوں کو میں نے نتھ ڈالی ہے لیکن اس کے باوجود کیوں حق کہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نظریات کو چھینا جا رہا ہے، جھپٹا جا رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو ایسی ترغیب دی جا رہی ہے، نہ وہ جناب ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ وہ نہ سنی ہیں نہ وہ کوئی اور ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا ہیں۔ یاد رکھ اللہ تعالیٰ تیرے نماز جی میں پڑھ کھڑا جو تیرے دل کو دیکھ سی، تیرا دل سونا ابو بکر واسطے ہے، تیرا دل عمر واسطے سونا ہے، تیرا دل عثمان تے علی واسطے سونا ہے، تیرا دل حسن و حسین واسطے سونا ہے، تیرا دل خاتون جنت واسطے سونا ہے، تیرا دل ازواج محترات واسطے سونا ہے، تیرا دل جناب اصحاب واسطے سونا ہے۔ تو یاد رکھیں جی میں کھڑ کے پڑھ سے رب ذوالجلال تیری دعا قبول فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اساں اعلیٰ حضرت دے منن والے ہیں۔ کیا بات ہے! ہم بریلوی کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اس فکر کے ساتھ جیتے ہیں کم از کم اس زمانے کے اندر جو پرفتن زمانہ ہے، حالانکہ ہم سیواگی ہیں، کوئی عثمانی ہے، کوئی جناب سیفی ہے، کوئی نسبت ہے، کوئی سلطانی ہے، لیکن یاد رکھنا اس پاک و ہند کے اندر ایک نظریات پلتے ہیں، اس نظریات کا علیحدہ علیحدہ سے نظریات ہے، اور وہ نظریات میں تم کس طرح سے پہچانے جاتے ہو؟ ان خانقاہوں کو ماننے والے تم بریلویت سے پہچانے جاتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کو جان دے کون؟ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جس نے 1000 کتاب لکھی ہے، ایسا انہوں نے مرن والے تاں واسطے ایسا شیران علی کا ڈٹ کے لڑتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے فکر رضا مجدد لسانی شیخ احمد سرندی کی جو فکر ہے اور داتا الحجویری کی جو فکر ہے، تاجدار گرڑا کی جو فکر ہے، پیر سیواگ کی جو فکر ہے، خدا کی قسم 1% بھی ہمیں اس سے کسی نے روگردانی کرتے دیکھا ہو تو آ کے ہمارا گریبان پکڑے، 1% بھی ہم نے اس سے
روگردانی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جے کو جتنا مسند دیتا ہو سی اتنا سوال بھی کرے سی. جے کو جتنا مسند دیتا ہو سی سوال و جواب بھی اتنا ہے. تو اسے اس طرح سے تیاری کرنی ہے. بندہ اپنا جواب نہیں دے سکتا. وہ کہتے ہیں نا کہ آج پیر اپنے عقائد کو برباد کر کے اور ساتھ ساتھ اپنے مریدین کے عقائد کو برباد کر کے وہ آدھن مرشد بچا گھنسی. میں کہتا ہوں جو اپنے ایمان کو نہیں بچا سکا, جو اپنے عقائد کو نہیں بچا سکا, وہ مرشد تجھے کیا بچائے گا؟ مرشد تا او بچے سی نا جرا ابو بکر کوئی مرشد بنے دا ہو سی, جرا عمر کوئی مرشد بنے دا ہو سی, عثمان کو بھی مرشد بنے دا ہو سی, علی کو بھی مرشد بنے دا ہو سی. او صراط مستقیم والے مرشد وہ خانقاہیں صحیح ہیں جس نے شروع سے تمہیں بتایا ہے کہ نبی کا مصلی لاوارث نہیں ہے. آج تیرے ذاکر, تیرے پیر, تیرے مرشد, تیرے جناب علامہ کم دے بیٹے مولوی صاحب لگا ونجے, پیر صاحب لگا ونجے پیچھو مصلی جناب پوتر وڈا سونا سنبھال ہے. آدھے بھی نہیں میرے اگر وہ سنبھال سکتے ہیں جو محمد عربی کا جو مصلی ہے, جو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور اس کے حبیب نے ابو بکر کو عطا فرمایا, تو وہ مصلی کو لاوارث کی میں آٹھ سکے. سبحان اللہ. اپنے عقیدے کو مضبوط بناؤ, فکر رضا پر رہو. اہل سنت و جماعت پاکستان کے اندر اعلیٰ حضرت کے نام سے پہچانی جاتی ہے, فکر رضا کے نام سے پہچانی جاتی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو کام فکر رضا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کے کرنے کا تھا انہوں نے کیا, اور جو کام پیر سیواگ کے کرنے کا تھا پیر سیواگ نے کیا. ہر میں اپنے اپنی ڈیوٹیاں ادا کی تھیں, اپنے کم کر کے چلے گئے. ہوں اگر اپنے بزرگ دی لکھی ہوئی کتابت کو روگردانی کرے سو, دو نمبری کرے سو, تو یاد رکھیں مدی پیسہ تا بھوپیاں کو لی ہوندہ ہے. اصل فیضان یہ ہے کہ تم بسم اللہ پڑھو. نسبت یہ ہے تمہیں کلام اور سورہ یاسین اور بہت لمبی پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ فیض اتنا ہو کہ تم صرف اللہ کا نام زبان پر لو اور پھونک مارو, رب ذوالجلال اس کے اندر شفا عطا فرمائے. حضرات محترم, تاوستے ہمیشہ یاد رکھے کہ اولیاء کاملین اللہ دے ولی اون ویلے بڑھیں جے انہاں دا سینہ سونا ہے, دل سونا ہے, دل وچ اللہ دا قرآن بھی ہے, رب دا فرمان بھی ہے, اور وہ نور خدا بھی تھا جو رب فرماتا ہے کہ میں ایمان والے جڑے لوگ ہیں انہاں دے دلاں وچ وسنا. پھر وہ ہاتھ ہلائیں اللہ تقدیر بدل دیتا ہے, وہ زبان ہلائیں اللہ تقدیر بدل دیتا ہے, وہ ہانک ہلائیں. وہ کہتے ہیں طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کے میں کے پیالوں سے نہیں بلکہ نظروں سے پلائی جاتی ہے. حضرت پیر سیواگ رحمت اللہ علیہ کی وہ ذات جس نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیا. یہ فکر, یہ ذکر, یہ کمال کس طرح سے آیا؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے آیا, میلاد سے آیا. جے حضور دا میلاد منایا, جے محمد عربی دا نا گن گایا, جس نے محمد عربی کی ذات پر درود و سلام پڑھایا, اللہ نے ان کو قرب الہی عطا فرما دیتا. ورنہ 1000 سال پہلے کل گھن کے آج سے 100 سال پہلے جب فکر رضا امام احمد رضا خان بریلوی آپ موجود تھے, تب بھی خارجیت موجود تھی, بڑے بڑے شیخ الحدیث موجود تھے. حضرت محترم امام احمد بن حنبل کو جب کوڑے مارے جاتے تھے, اون ویلے جناب انہوں نے نال دے وڈے وڈے مولوی حضرات, مفتی حضرات, وزراء ہونے ہیں, بادشاہ ماتے تو سمجھ گئے. اللہ تعالیٰ دلاں کو دے دے کہ دل کے جہاں میرے یار دے واسطے دھڑکتا ہے کہ نہیں دھڑکتا, میرے حبیب واسطے دھڑکتا ہے کہ نہیں دھڑکتا, یا صرف زبان تک ہے یا عملاً نہیں صرف زبان تک ہے. یاد رکھ آج تو زبان بھی نہیں رہ گئی. میرے کریم آقا نے فرمایا تمہارے سامنے غلط ہو اسے ہاتھ سے روکا کرو, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روکا رکھو, اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کم از کم گندے کام کو دل تک گندا. اس لیے ہمیں جو نظروں سے پلائی گئی ہے توحید کے میخانے سے حضرت نہیں بلکہ نظروں سے پلائی گئی ہے, وہ ہے فکر رضا. اور فکر رضا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت دی زندگی ترسامہ چاہتے گال خطا, کیونکہ اکثر لوگوں کو اعلیٰ حضرت, آپ سمجھ رہے ہوں گے میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں آپ سب موبائل کو جانتے ہیں, کچھ طبقہ ایسا ہے خود کو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر کہتے ہیں ہمیں اعلیٰ حضرت کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. اپنے بابے قائد اعظم کو تا قائد اعظم جے بھی چے, قائد اعظم کہنا ٹھیک ہے کیونکہ وہ پیسہ ہے, وہ ٹھیک ہے قائد اعظم, لیکن امام احمد رضا خان بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہنے سے تکلیف بنتی ہے. تو میں بتلاتا چلوں امام احمد رضا خان بریلوی کون ہے, اللہ کا وہ ولی ہے
جس نے ہماری فکر کو بچایا، ہمارے اس دور اس زمانے کے اندر ہمارے ایمان کو بچایا۔ اس لیے سارے لوگ اپنے اگر قلوب و اذہان کو بچانا چاہتے ہو تو فکر رضا پر رہو، امام احمد رضا خان بریلوی کی ذات کو پہچانو کہ وہ اللہ کا ولی ایسا ولی تھا۔ جناب 1000 کتاب لکھس، 3.5 سال دی عمر دے وچ فصیح زبان نال عربی کلام فرمینا، 3.5 سال کی عمر، 4 سال کی عمر کے اندر امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے 4 سال دی عمر قرآن ناظرہ پڑھ چھوڑا، 1 یا 1.5 ماہ کے اندر آپ نے قرآن حفظ کیا۔ یہ اللہ کا ولی تھا، اللہ کا شعر تھا، جس نے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھ کر حضرات محترم سوچ کرو 8 سال دی عمر دے وچ آپ نے یعنی تقریباً اور 14 سال تک آپ نے انہیں سمجھو چاہ کہ مکمل درس نظامی مکمل کر چھوڑی، اور 8 سال دی عمر جس ٹائم آپ بھائی اس ٹائم بھی آپ فتوے جاری فرمینے ہیں، نقلیہ و نقلی تمام دوتے عبور حاصل رہی، اور 14 سال دے درس نظامی مکمل کیتا، اور اپنی آخری زندگی تک یعنی 14 سال کی عمر سے لے کر وہ کہتے ہیں نا علماء پیغمبروں کے وارث ہیں، آپ اس کے مصداق ٹھہرے۔ حضرات محترم آخری گال امام احمد رضا خان بریلوی کے لوگ کہتے ہیں جی مولوی تھا، اصل تکلیف یہ ہے پیر سواق کو، جی پیر سواق تو ولی تھا، احمد رضا جو تھا یہ ولی نہیں تھا، یہ مولوی تھا۔ تکلیف یہ ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کے اندر نور مصطفیٰ کی محبت ڈال دی ہے، عشق مصطفیٰ کی محبت ڈالی ہے، اسی وجہ سے تکلیف ہے ان کو۔ امام احمد رضا خان بریلوی کا مقام یہ ہے، شرک پور شریف جان دے سارے، شیر ربانی شیر محمد شرک پوری صاحب رحمت اللہ آپ فرمائیں میں خواب ڈٹھے رات وچ شہنشاہ بغداد یعنی غوث اعظم پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ دا میں کو یعنی خواب دیدار تھیا تو میں عرض کی یا حضرت آپ دا اس ٹائم زمین دے اتے خلیفہ کیڑا ہے؟ شیر محمد شرک پوری صاحب شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ نے غوث پاک کو پوچھا کہ حضرت اس وقت خواب دے عالم وچ آپ دا زمین دے اتے خلیفہ کیڑا ہے؟ آپ نے فرمایا امام احمد رضا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، صبح کھولی تیاری باندھی کہ حضور حضرت دے خلیفہ کو ملڑوے نے امام احمد رضا خلیفہ ہے، آپ نے اپنی زبان سے فرمایا ہے۔ تیاری کیتے نے مریداں کہ حضور کتھا میں دے، انہاں کے فرمائے رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، غوث پاک سے میں نے عرض کی پوچھا کہ آپ کا اس ٹائم زمین پر خلیفہ کون ہے، تو انہوں نے کہا احمد رضا ہے، تو ان کی زیارت کی جا رہا ہے۔ انہوں مریدہ کہ حضور ساکوئی نال کی دی ونجو، چلو ٹرین پر پہنچے، جس ٹائم پہنچے وہ کہتے ہیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، آج تو فون ہو جاتا ہے، کال ہو جاتی ہے، خط ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت دل کو دل سے راہ تھی۔ حضرات محترم امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ حضرت شیر محمد شیر ربانی شرک پور صاحب رحمت اللہ علیہ کو اسٹیشن دوتے گھنڑ وستے آ گئے، گھر لے کے گئے، اپنے گھر کے اوپر والا چوبارہ دیا، 3 دن تک شیر محمد شرک پوری صاحب رحمت اللہ علیہ شیر ربانی آپ انہاں دے گھر قیام کیتا، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ 3 دیہڑے اتھے رہے، 3 دیہڑے آپ نے خدمت کی تھی امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ حضرت دی۔ 3 دیہڑے بعد جس ٹائم واپس وہ لوٹے اور گھر پہنچے تو اب خلیفوں نے پوچھا، اب سوچنا جس کے بارے میں یہ صرف کہتے ہیں کہ مولوی تھا، شیر ربانی جیسی شخصیت کہتی ہیں کہ جب میں واپس لوٹا تو میرے مریداں پوچھا حضور اے جو غوث پاک دا خادم ہائی تے خلیفہ ہائی ان کو کشے ڈٹھی ہی وے یا 3 دیہڑے رہے وے یا کہ خالی آئی؟ خدا کی قسم شیر ربانی شیر محمد شرک پوری صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں اور رو پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا پوچھتے کیا ہو کیا دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا پوچھتے کیا ہو کیا دیکھا ہے؟ بس اتنا دیکھا ہے کہ ایک پردہ ہے، ایک سائیڈ سے آقا دو جہاں آپ حکم فرماتے ہیں، ادھر سے احمد رضا بولتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان رضا، فیضان رضا۔ حضرات محترم اسا جس خانقاہ تے کھڑے ہیں اس دے چشم و چراغ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر نور الحسن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے درجات دی بلندی وسے اکٹھے ہیں، اللہ پاک آپ دے درجات بلند فرماوے اور خداوند کریم صاحبزادہ پیر نور الحسن پیر فہیم الحسن صاحب کو لمبی زندگی سکھ سے عطا فرماوے۔ آپ دی بڑی خدمات تھیں اپنے والد صاحب دی اور اپنی والدہ صاحب دے خدمات دے حوالے نال، اللہ پاک اندہ بہترین اجر عظیم عطا فرماوے، جزائے خیر عطا فرماوے۔ حضرات محترم پیر سواگ رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر این درتے آؤ
اور میری اولاد مل ونجے ٹھیک، نہ ملے تو درویش کو مل پوئے، درویش نہ ملے تو وقت یہ یاد رکھے خالی نہیں ویندے پہ، میرے درخت دے پتے بھی تو فیض۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ جگہ ہے، یہ وہ آستانہ ہے کہ کسی ولی اللہ نے اس طرح سے نہیں بات کی کہ اگر تم آتے ہو کوئی بھی نہیں ملتا تو یہ نہ سمجھنا تم خالی جا رہے ہو، یہاں پر لگے ہوئے درخت بھی ہوں گے، وہ تمہیں دعا بھی دیں گے، تمہیں شفا بھی دیں گے۔ اپنی زندگی کو اولیاء اللہ تے دامن نال جوڑ چھوڑ اپنی زندگی کو، تاکہ ساری اجری زندگی بھی اللہ دے ولیاں دے نال گزرے اور ساری عاقبت بھی اللہ دے ولیاں نال گزرے۔ وہ آدن نا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمائندن کہ روز محشر جرشم جنتی جنت دی لینی اور جہنمی جہنم دی لینی تو اتھاں جیڑے بندے جہنمی لینا لے جنتیاں کو، اب سمجھنا، جنتیوں کو پہچانیں گے وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ اب جب وہ اللہ کے ولی ہوں گے تو وہ پہچانے گا کون؟ جو کہے گا حضرت میں تو کو پانی پلایا ہے، حضرت میں تو کو وضو کروایا ہے، فقال بعضهم یا حضرت میں تو کو اے چیز باری خدمت کیتی ہے، یعنی وہ بخشا پھر بھی وہ جائے گا جو اللہ والوں کو ماننے والا ہے۔ تے بخشش بھی انہاں دی تھی سی جڑے آگ سنگ حضرت میں وضو کرایا۔ آج خارجی کسی پیر کو آ کے وضو کرواتا ہے؟ نہیں کروائے گا، کروائے وہ گا جیسا بھی ہو، لیکن وہ کروائے گا جو پیروں کو ماننے والا ہو۔ کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، پردہ پڑھائندہ ہے حسن نمانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں اورانا، سمجھ سیانا سمجھ سیانا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔